الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایمان والا مومن وہ کہلاتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، اور مسلمان وہ کہلاتا ہے جس کے پاس اسلام ہو، مومن وہ کہلاتا ہے جس کے پاس ایمان ہو. اور ایمان والے کے لیے تمام تر کامیابیاں اور فلاح اور ترقیاں اس کی بنیاد ایمان ہوا کرتی ہیں. اہل ایمان کے ہاں تمام تر ترقی اور کامیابی کا مدار اور بنیاد ایمان ہے. تو صاحب ایمان جس کے پاس ایمان ہو، تو اتنی بڑی دولت ہے تو ہمیشہ یہ فکر رہا کرتی ہے ایمان والے کو کہ یہ دولت ہے بھی یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. شعبے عربی میں کہتے ہیں علامات، علامت. 70 سے زائد علامتیں ہیں جس سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے. ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا اور شرم و حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے. تو دولت بڑی ہے، بڑی چیز کی فکر بھی بڑی ہوا کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ ایمان ہے اور کس درجے کا ہے. تو کبھی پوچھ لیا کرتے تھے یا رسول اللہ مل ایمان، کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان ہے یا نہیں؟ کوئی نشانی بتائیے. مل ایمان، ایمان کی کوئی علامت بتائیے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سادہ مثال علامت بتائی کہ پڑھا لکھا بھی اسے پہچان سکتا ہے، ان پڑھ بھی اسے پہچان سکتا ہے. اور ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی میں رہنے والا اور ہر قسم کی زندگی گزارنے والا اس علامت کو آسانی سے پہچان سکتا ہے. کوئی لمبے چوڑے دلائل آپ نے نہیں دیے، اور کوئی ایسی مشکل فلسفے کی بات جس سے صرف صاحب علم لوگ ہی پہچان سکیں، ایسی علامت نہ بتائی. اس لیے کہ ایمان ہر صاحب ایمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور ہر ایک کی یہ فکر رہتی ہے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں. تو آپ نے ایک ایسی آسان سادہ سی مثال دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وسأتک سیئتک فانت مومن. جب تجھے نیکی خوش کر دے اور گناہ تجھے شرمندہ کر دے، جب تجھے نیکی خوش کر دے اور برائی تجھے غم میں ڈال دے، جب تجھے نیکی سے سرور آ جائے اور برائی سے تو غم میں آ جائے، تیرے اندر گھٹن پیدا ہو. اب اچھائی اور برائی کے ایک بہت بڑی
تعداد ایسی جو سے ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، جانتا ہے کہ مہذب گفتگو اچھی چیز ہے، گالم گلوچ بری چیز ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، نماز چھوڑنا بری چیز ہے۔ یعنی بے شمار اچھائیاں اور برائیاں ایسی ہیں جسے ہر آدمی جانتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، سرور آ جائے، اور تجھے گناہ تجھے پریشان کر دے، برائی تجھے غم میں ڈال دے۔ پیاسے آدمی کو جب پانی مل جاتا ہے تو سرور آ جاتا ہے۔ نیک آدمی کو اور صاحب ایمان کو جب نماز کی دولت مل جاتی تو اسے بھی سرور آ جاتا ہے۔ بھوکے آدمی کو جب اچھا کھانا مل جائے تو اسے ایک سرور سا آ جاتا ہے۔ ایمان والے کو جب نیکی کی غذا مل جائے تو اسے بھی اندر سے خوشی ہو جاتی ہے۔ اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور گناہ اور برائی تجھے غم میں ڈال دے، شرمندہ کر دے، ظاہری حس ہوتی ہے نا، ظاہری حس ہوتی ہے۔ جب تک وہ حس صحیح ہوتی ہے تو آدمی کو کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے اور میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے، اور جب وہ حس خراب ہو جائے، سانپ ڈس دے تو نیم کے پتے کڑوے ہیں، وہ بھی کڑواہٹ، اس کی کڑواہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک درخت اک انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول بھی ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ کڑوے ہوتے ہیں، لیکن جب سانپ ڈس دیتا ہے تو زبان کا ذائقہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس کی کڑواہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اور جب یہ ظاہری حس ٹھیک ہوتی ہے تو میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے۔ آدمی کو گرمی کا بخار ہو جائے اور چند دن یہ گرمی کا بخار باقی رہے تو آدمی کی حس خراب ہو جاتا ہے، میٹھی چیز بھی اسے کڑوی لگنے لگتی ہے، حس خراب ہو گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حس، باطنی حس سلامت ہے، ایمان کی حس باطنی حس سلامت ہے۔ علامت کیا ہے؟ اچھائی سے تجھے خوشی ہونے لگے، برائی سے تجھے شرمندگی ہونے لگے، تیرے اندر گھٹن پیدا ہو، تجھے تکلیف شروع ہو جائے۔ یہ علامت ہے کہ یہ آدمی صاحب ایمان ہے، اس کے پاس یہ مومن ہے تو اس کے پاس ایمان بھی موجود ہے کہ اس کی حس سلامت ہے، برائی سے یہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک گھٹن ہو جاتی ہے، اسے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ جیسے کیسی گھٹن، کیسی تکلیف؟ آدمی نے کچھ کھایا اور کھانے کے بعد پتہ لگا کہ اس کے اندر زہر تھی، بتائیے کیا گھٹن ہوتی ہے اور کتنی پریشانی لائق ہوتی ہے۔ دوڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس، دوڑتا ہے معالج کے پاس، دوڑتا ہے ہسپتال میں طبیب کے پاس، اور چین نہیں آتا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ چین نہیں آتا، اس وقت تک اسے سکون نہیں آتا، زہر کھا لیا۔ سبحان اللہ،
اللہ ہمیں ایمان دے دے اور ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، مسلمان کی ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اگر اس سے برائی ہو جائے چین نہیں آتا، دوڑتا ہے طبیب کے پاس، معالج کے پاس، اللہ والے کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری عزت رہے گی یا نہیں رہے گی، اسے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کا حق ضائع ہو گیا تو اس کا حق کا ازالہ کیسے ہو، اللہ کا حق ضائع ہو تو معافی کیسی مانگی جائے۔ اسے چین نہیں ہوتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے۔ بڑی بھول ہو جاتی ہے۔ ایمان والا سمجھتا ہے ایمان والے کا مطلب یہ ہے کہ مردم شماری میں بس مسلمان لکھا جائے، ایمان ہو نہ ہو تب بھی ایمان والا، مسلمان ہو نہ ہو تب بھی مسلمان۔ ایسا نہیں ہے بھائی، مردم شماری میں مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اور مسلمان کی گود میں پلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اپنی علامات رکھتا ہے، بعض خیالات اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جب شریعت کے آئینے میں اسے دیکھیں تو ان خیالات کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے تو غلام احمد قادیانی وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن جب قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے تو اس کے خیالات ایمان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس کے خیالات ایمان کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ بس اوقات آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، لیکن اس میں ایمان اسلام کی زندگی بھی ہے، جو ایمان اسلام کے خیالات ہیں وہ زندگی میں موجود بھی ہے۔ تو ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامات ہیں، اور ایک سادہ سی مثال دی، اذا سرت کا حسنتک کا وسعت کا سیئت کا فانت مومن، کہ تجھے نیکی خوش کر دے اور برائی شرمندہ کر دے۔ تھوڑا میں جائزہ لوں نا، میں جھوٹ سے کتنا شرمندہ ہوتا ہوں، غیبت سے کتنا شرمندہ ہوتا ہوں، نماز رہ جائے کتنا غمزدہ ہو جاتا ہوں، لقمہ حرام میرے پیٹ میں چلا جائے کتنی پریشانی لائق ہوتی ہے۔ ایمان کی تو علامت ہے کہ جب برائی آ جائے، جیسے ایک آدمی غلطی سے زہر کھا گیا، بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چین ختم ہو جاتا ہے، گھٹن شروع ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے اس زہر کا اثر کیسے ختم ہو۔ سبحان اللہ، جنہیں ایمان کی فکر تھی نا، ان کی کیفیت بھی کچھ یوں ہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے کچھ انداز یہی تھا، ارے بھائی بشر ہے تو غلطی ہو جائے گی، اور بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے گی، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے گا، لیکن ایمان اس گناہ کے ساتھ جینا زندگی نہیں گزارنے دیتا، اس گناہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ حضرت مائر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کافر تھے، مسلمان ہو گئے، زمانہ جاہلیت سے واپس آئے، ایمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایمان نصیب ہو گیا، سبحان اللہ، کمزوری رہ گئی، ایک دن غلطی کر بیٹھے، ایک دن خطا ہو گئی، ایک دن ایسا گناہ ہو گیا، گناہ کیا ہوا؟ زنا ہو گیا، زنا ہو گیا، لیکن اس زنا اور اس غلطی نے زندگی کا چین ختم کر دیا۔ جیسے آدمی زہر کھا لیتا ہے، اسے آرام نہیں ہوتا، دوڑتا ہے۔ حضرت مائر اسلمی رضی اللہ عنہ دوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی ہے، اپنی عزت کا خیال نہ رکھا کہ میری عزت کا کیا ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس زنا کے اقرار کی سزا اللہ کے نبی نے کیا بتائی ہوئی؟ سنسار، پتھروں سے سنسار کرنا، ساری دنیا کے سامنے پتھروں سے سنسار ہونا۔
یہ بھی پتا ہے، لیکن ایمان ہے نا، ایمان کے ساتھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے گناہ کے ساتھ ایمان والا زندگی نہیں گزار سکتا۔ شرمندگی ہو گئی، اندر سے دکھ شروع ہو گیا، جیسے زہر کھانے والا انتظار کرتا ہے کیا، دوڑتا ہے طبیب کے پاس، بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیتا ہے معالج کے پاس، کوئی علاج ہو جائے۔ زہر کھا لیا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، گناہ ہو گیا ہے بھائی، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمانی زندگی، اس کا ایمان کا چراغ بجھ جائے گا، چین نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا، دوسری طرف سے آ گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر چہرہ پھیر دیا، تیسری طرف سے آئے، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، چوتھی طرف سے آئے، جب 4 مرتبہ اقرار کیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار جو ایک حد ہے جس میں ترمیم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، اور جن حدود کو منسوخ کرنے کا اختیار کسی پیغمبر، کسی پارلیمنٹ، کسی جج، کسی قاضی کے پاس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حد جاری کر دو۔ لیکن حضرت مائد اسلمی رضی اللہ عنہ کا اطمینان تھا۔ اطمینان کیا تھا؟ اطمینان یہ تھا اللہ کے نبی کے سامنے توبہ ہو گئی ہے، سنسار ہو جاؤں گا، سزا مل جائے گی، کل بارگاہ خداوند میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ سزا ہو گئی نا، غلطی ختم ہو گئی، سزا مل گئی، توبہ ہو گئی، بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہو جاؤں گا، کل کی ناکامی سے بچ جاؤں گا، کل کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤں گا، ہمیشہ کی مصیبت سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ اطمینان تھا۔ جب سنسار کیا گیا، پتھر مارنے والوں نے پتھر مارے، چھینٹیں اڑی، کسی کے کپڑے پہ آئیں، برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مائز کو برا بھلا کہتے ہو؟ پتہ ہے اس نے کیسی توبہ کی ہے، یہ تو جنت کے مزے میں غوطے لگا رہا تھا۔ ایمان ہے نا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اذا سرت کا حسناتوں کا، جب تو نیکی کرے تجھے سرور آ جائے، اور تجھ سے گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، تو غم زدہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تیرے اندر گھٹن پیدا ہو، تیرے اندر بے چینی ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ اور کون نہیں جانتا کتنی برائیاں اور کتنی اچھائیاں، آج کتنی اچھائیوں سے ہم محروم ہو گئے اور کتنی برائیوں کا ہم ارتکاب کر رہے۔ ایمان کی علامت کہاں؟ ایمان کہاں؟ ایمان تو اسے کہتے ہیں ایمان والا جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس ایمان کی علامات موجود ہوں۔ ایمان ایک باطنی چیز ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ظاہری نشانی بتائی، ظاہری علامت بتائی کہ ایمان والے سے بھی برائی ہو سکتی ہے، ایمان والے سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس برائی کے ساتھ یہ رہ نہیں سکتا، اس جھوٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اس غیبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بنا بے نمازی رہ کر دن رات نہیں گزار سکتا۔ اس کے دل زندگی میں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹے، کسی حق کا، کسی مسلمان کا، کسی انسان کا حق ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اس برائی کے ساتھ یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا ایمان اسے رہنے نہیں دے گا، اس کا ایمان اس برائی کے ساتھ اسے رہنے نہیں دے گا۔ تو میرے عزیزو، ایک لمحے کے لیے ہم بھی تو دیکھ لیں ایمان کس سطح کا ہے۔ ہماری زندگی میں برائیاں ہیں، اگر برائیاں ہیں تو وہ برائیاں مجھے بے چین کتنا کرتی ہیں، جیسے زہر بے چین کرتا ہے، زہر کھانے سے آدمی بے چین ہوتا ہے۔ ارے بھائی بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو، بتائیے بیٹی آگ کی طرف جا رہی ہو، جتنا آپ اتنا اس سے بے چین ہوتے ہیں، بتائیے بچہ اور بچی گناہوں کی آگ کی طرف جا رہی ہو، آپ کا ایمان آپ کو اتنا پریشان کرتا ہے؟
ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر گھر کے اندر اللہ نہ کرے آگ بھڑک جائے جیسے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بتائیے گھر میں گناہ کی آگ بھڑک رہی ہو، کیا میرا ایمان مجھے پریشان کرتا ہے؟ کیا میں اس آگ کو، گناہوں کی آگ کو دیکھ کر اندر تکلیف محسوس کرتا ہوں، دکھ محسوس ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، جنہیں اپنی ایمان کی فکر تھی تو یہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ بھائی ایمان کی کوئی علامت؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سادہ مثال دی، ہم میں سے ہر آدمی اس مثال سے اپنا ایمان دیکھ سکتا۔ ہر آدمی، مرد، عورت، بچہ، بچی، شہری، دیہاتی، پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا، سبھی اپنا ایمان دیکھ سکتے۔ ارے بھائی مسلمان کون؟ جس کے پاس اسلام۔ مومن کون؟ جس کے پاس ایمان۔ ایمان کی علامت اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیری برائی شرمندہ کر دے۔ برائی ہو جائے گی لیکن شرمندہ نہ ہونا، اور اس پہ دکھ نہ ہونا، اور اس گناہ پر غم نہ ہونا، یہ خطرہ ہے کہیں ایمان کا چراغ بجھ ہی نہ گیا ہو، کہیں ایمان کی دولت چلی ہی نہ گئی ہو۔ ہاں، بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی خطا ہے، اندر دل دکھی ہو گیا ہے، غم زدہ ہو گیا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، حق تلفی کا ازالہ کر رہا ہے، ایمان والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے یہ کیفیت نصیب ہے فانت مومن، یہ علامت ہے کہ تیری حس ایمانی سلامت ہے، تیری ایمانی حس سلامت ہے۔ جیسے ظاہری حس ہوتی ہے، میٹھی چیز لگتی ہے، کڑوی چیز کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اور جب ایمانی حس محسوس ہوتی ہے تو ایمان نیکی سے سرور آتا ہے، نیکی سے سرور آتا ہے، نیکی سے اطمینان آتا ہے، نیکی سے خوشی ہوتی ہے، اور کوئی برائی سرزد ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس کی تکلیف محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کریم کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو ایمان بنا لو، اپنا ایمان تازہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ، اپنا ایمان دیکھتے رہا کرو کہ ایمان کے چراغ میں روشنی ہے بھی یا نہیں، ایمان کی اس چراغ میں کوئی روشنی ہے بھی یا نہیں۔ آنکھوں کی روشنی ہو تو میرے عزیزو زہر نظر آتی ہے، آگ نظر آتی ہے، اور اژدہا اور سانپ بچھو نظر آتا ہے۔ بچے کے قریب آ جائے، اپنی چڑپائی کے نیچے آ جائے، دروازے کے اندر داخل ہو، بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ ایمان کی روشنی دے دے تو میرے عزیزو، صاحب ایمان تو گناہ سے ایسے ہی پریشان ہوتا ہے جیسے سانپ بچھو سے پریشان ہوتا ہے۔ اللہ ایمان دے دے، ایمان کی حقیقت دے دے، اور اس دولت کی حفاظت کی فکر نصیب فرما دے، اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔